آج کی ویڈیو میں ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا مکمل علاج پوری تفصیل کے ساتھ۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے پاؤں میں سوئیاں چبھنے والی کیفیت بظاہر بے ضرر لگتی ہے، لیکن اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں یہ علامات شدید درد، چبھن اور الیکٹرک شاک کی سی فیلنگز کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ نوبت ایمپوٹیشن یعنی ہاتھ یا پاؤں کاٹنے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیوروپیتھی بہت سے مردوں اور عورتوں میں سیکشول ڈسفنکشن کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ نیوروپیتھی کا علاج کرنے کے لیے شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خون کا بہاؤ بھی بہتر کرنا ضروری ہے، انفلیمیشن یعنی سوزش کم کرنا بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر نروز کو صحیح خوراک دینا تاکہ نروز ریکور ہو سکیں۔ تو نروز کے لیے صحیح خوراک کون سی ہے؟ تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایسے وائٹامنس اور سپلیمنٹس کے بارے میں جو باقاعدہ نروز کو ری جنریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بہت سے لوگ مہنگے سپلیمنٹس شاید نہ خرید پائیں، تو میں آپ کو ان فوڈز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن سے آپ نروز کو ریپیئر کرنے والے وائٹامنس قدرتی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نیوروپیتھی کا علاج کرنے کے لیے بہترین سپلیمنٹس اور فوڈز۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹامن B12 کے بارے میں۔ ابھی حال ہی میں 2025 میں پاکستان جرنل آف میڈیکل ریسرچ میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے، جس میں ریسرچرز نے شوگر کے تقریباً 150 مریضوں کو وائٹامن B12 کے لیے ٹیسٹ کیا، جو کم سے کم 1 سال سے میٹفورمن لے رہے تھے، جسے آپ گلوکوفیج کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنہیں نیوروپیتھی کی شکایت تھی ان میں سے 68% لوگ ایسے تھے جن میں وائٹامن B12 کی کمی تھی۔ میٹفورمن ویسے تو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جسم میں B12 کو جذب ہونے سے روکتی ہے۔ آپ نے کوبالامین کا نام سنا ہوگا، خاص طور پر وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا جن میں خون کی کمی ہو۔ جن خواتین کو چکر بہت آتے ہوں انہیں اکثر کوبالامین کے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں۔ اس وائٹامن کے بغیر آئرن کے سپلیمنٹ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خون بنانے کے لیے جسم کو خاص طور پر آئرن اور B12، فولیٹ اور دوسرے B وائٹامنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مائلن شیتھ یعنی وہ تہ جو ہماری نروز کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے بھی B12 انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کو شوگر نہیں بھی ہے مگر آپ کے جسم میں B12 کی کمی ہے، تب بھی آپ کو نیوروپیتھی کی علامات محسوس ہو سکتی ہیں۔ نیوروپیتھی کی شروع کی علامات میں یعنی اگر صرف سوئیاں چبھنے کا یا پیر سن ہونے کا احساس ہوتا ہے تو عام طور پر B12 یا میتھل کوبالامین ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر علامات کی شدت زیادہ ہے تو میتھلیٹڈ B کمپلیکس کے سپلیمنٹ کوبالامین کے ساتھ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس B کمپلیکس سپلیمنٹ میں وائٹامن B1، وائٹامن B6 اور وائٹامن B9 یعنی فولیٹ شامل ہوتے ہیں، اور میتھلیٹڈ اس لیے کہ یہ قسم آسانی سے جذب ہوتی ہے اور تیزی سے اثر کرتی ہے۔ انہیں لینے کا بہتر وقت ہے صبح ناشتے کے بعد یا دوپہر کے کھانے کے بعد۔ رات کے وقت B وائٹامنس لینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دماغ کو ایکٹیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند ٹھیک سے نہیں آتی۔ فوڈز کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب B وائٹامنس آپ کو ملیں گے چکن سے، انڈوں سے، دودھ اور دہی سے، مچھلی سے اور کلیجی یعنی لیور میٹ سے۔ لیکن لیور میٹ شوگر کے مریضوں کو کم سے کم کھانا چاہیے، کھانا چاہیں تو ہفتے میں بس 1 یا 2 بار۔ اگر ویگن یا ویجیٹیرین ہیں تو فورٹیفائڈ ملک یا پھر فورٹیفائڈ سیریلز یا پھر نیوٹریشنل ییسٹ۔ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے مناسب سپلیمنٹ لے لیں، لیکن ڈوز وہی فالو کریں جو ڈاکٹر نے بتائی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ALA یعنی الفا لپوئک ایسڈ کے بارے میں۔ اگر سوئیاں چبھنے کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں میں درد رہنے لگا ہے تو ایسی صورت میں ALA کا استعمال کافی مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو نروز کو مزید ڈیمیج ہونے سے روکتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہماری نروز کو خون مہیا کرتی ہیں ان میں خون کی روانی بہتر کرتا ہے، نروز کی سگنل بھیجنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے چھونے کی حس بہتر ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں درد والے سگنل کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یعنی درد کا احساس دلائے بغیر چھونے کی حس کو آہستہ آہستہ بحال کرتا ہے۔ انفلیمیشن یعنی سوزش کم کرتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے شوگر کنٹرول میں بھی بہتری آنے لگتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں یہ نیوروپیتھی کی تینوں وجوہات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی خون کا بہاؤ، سوزش اور شوگر کنٹرول۔ ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ یہ وائٹامن C اور وائٹامن E کو بھی ری جنریٹ کرتا ہے، یعنی اگر آپ کے جسم میں یہ دونوں وائٹامن موجود ہیں لیکن کام نہیں کر رہے تو ALA انہیں دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، مطلب بہترین پروٹیکشن۔
سپلیمنٹ کے لیے یہ RALA کی شکل میں آتا ہے جو تیزی سے جذب ہوتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ اس کی ڈوز ہوتی ہے عام طور پر 300 ملی گرام دن میں 2 مرتبہ یا 600 ملی گرام روزانہ، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر 1200 ملی گرام روزانہ کی ڈوز بھی دیتے ہیں۔ اس کو لینے کا بہتر طریقہ ہے خالی پیٹ، یعنی کھانے سے کم 1 گھنٹہ پہلے۔ کاربز کے ساتھ یعنی روٹی یا چاول کے بالکل ساتھ ALA لینے سے گریز کریں، مگر پروٹین کے ساتھ اور B کمپلیکس کے ساتھ یہ بہتر کام کرتا ہے۔ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو انسولین لے رہے ہیں، وہ خواتین جو حاملہ ہیں، اور وہ لوگ جنہیں تھائرائیڈ کے مسائل ہیں۔ خوراک کی شکل میں ALA آپ لے سکتے ہیں لال دکھنے والے گوشت سے، جگر یا کلیجی سے، اور سبزیوں میں پالک، گوبھی، ٹماٹر، مٹر، گاجر اور چقندر سے۔ اب بات کرتے ہیں نیوروپیتھی کے علاج کے لیے سب سے مؤثر سپلیمنٹ کے بارے میں، L-کارنیٹین۔ اسے فیٹ برننگ سپلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ جسم میں موجود فیٹ کو انرجی میں تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں انرجی پیدا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے مائٹوکونڈریا کی، جو ہمارے سیلز کے پاور ہاؤس بھی کہلاتے ہیں، اور عام طور پر یہ شوگر یا گلوکوز کے ذریعے توانائی بناتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیل میں موجود چھوٹے چھوٹے فیٹ کے ذرات انسولین کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کا دوسرا نام ہے انسولین ریزسٹنس۔ L-کارنیٹین لینے سے شوگر کے مریضوں کو 2 بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ انسولین کے لیے راستہ صاف کرتی ہے، یعنی پہلے سیلز اس رکاوٹ پیدا کرنے والے فیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ کو توانائی دیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسولین کا راستہ صاف ہونے کے بعد سیلز خون میں موجود شوگر کو بھی آسانی سے استعمال کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول آسان ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو زیادہ انرجیٹک اور ایکٹیو محسوس کریں گے، اور جسم کی فالتو چربی بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ نیوروپیتھی کے لیے بات کریں تو L-کارنیٹین نرو سیلز کو ریجنریٹ اور ریپیئر کرنے میں مدد کرتا ہے، درد کو آرام دیتا ہے، چھونے کی حس بہتر کرتا ہے، اور بار بار شوگر بہت زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے جو نروز کو نقصان ہو سکتا تھا اس سے انہیں بچاتا ہے۔ نیوروپیتھی کے علاج کے لیے ایسیٹل L-کارنیٹین کی ڈوز ہوتی ہے 500 سے 1000 ملی گرام روزانہ، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر 2000 ملی گرام روزانہ کی ڈوز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اسے بھی خالی پیٹ استعمال کریں، صبح یا شام کے کھانے سے کم 1 گھنٹہ پہلے۔ رات کے وقت L-کارنیٹین لینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دماغ کو ایکٹیو کرتا ہے۔ گردے کے مریض اور جو لوگ کسی بھی دماغی مرض کی دوا لے رہے ہیں، جیسے مرگی یا ڈپریشن وغیرہ، وہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر مت استعمال کریں۔ خوراک کی اگر ہم بات کریں تو L-کارنیٹین کی سب سے اچھی مقدار ملتی ہے لال گوشت سے، خاص کر بڑے گوشت سے۔ اس کے علاوہ مچھلی، چکن، دودھ اور پنیر میں بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی لال گوشت یا بڑا گوشت اکثر شوگر کے مریض اوائڈ کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، یہ کم سے کم کھانا چاہیے، اور دودھ اور پنیر بھی اکثر دل کے مریض اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ فوڈز نہیں لے سکتے یا آپ ویگن یا ویجیٹیرین ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ایسیٹل L-کارنیٹین کے سپلیمنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 4 ایسی ٹپس جو نیوروپیتھی کے علاج کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 1، اپنی خوراک میں مناسب مقدار میں پروٹین لازمی کھائیں، اور اچھی کوالٹی کا پروٹین کھائیں۔ وے پروٹین، کیسین پروٹین اور انڈوں، مچھلی اور نٹس میں موجود اچھی کوالٹی کا پروٹین ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات میں شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پروٹین والی ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شوگر یا میٹھی چیزوں سے۔ سٹریس آپ کے جسم میں ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جو بذات خود شوگر بڑھاتے ہیں، اور یہ آپ کی نروز کو ایکٹیو کرتا ہے۔ تو نروز کو اگر سکون نہیں ملے گا تو نیوروپیتھی کا علاج بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 3، روزانہ ہلکی واک یا ورزش۔ یہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر شوگر یا نیوروپیتھی کا علاج تقریباً ناممکن ہے۔ زیادہ نہیں، بس 10 سے 15 منٹ کی تیز واک یا 20 سے 30 منٹ کی ہلکی واک یا پھر ہلکی ورزش۔ زیادہ ورزش یا واک بھی شوگر بڑھا سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کی پہلے سے ایکسرسائز روٹین نہیں بنی ہوئی۔ روزانہ واک یا ورزش سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں میں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس کم ہوتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، اور شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، اپنی غذا میں وٹامن سی، وٹامن ای اور میگنیزیم شامل کریں۔ وٹامن سی آپ کو ملے گا شملہ مرچ سے، ٹماٹر سے، لیموں اور مالٹوں سے۔ وٹامن ای اور میگنیزیم آپ کو ملیں گے نٹس سے، خاص طور پر بادام اور اخروٹ سے۔
شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین نٹس کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق پر مشتمل ہوں گی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں بلا جھجک پوچھیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یا مجھے آگاہ کریں گے اپنی پسند سے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، فی امان اللہ۔